محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. اذیت حضور کو جو پہنچتی ہے جب مومنین گناہ کرتے ہیں تو حضور کو اذیت پہنچتی ہے. حالانکہ کسی کی نیت حضور کو اذیت پہنچانے کی نہیں رہتی مگر حضور کو اذیت پہنچتی ہے. اللہ کے رسول کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے. میرے قوم کے جوانوں، شراب کے اڈوں کو جا کر کے آباد کرنے والوں، اپنے ہاتھوں سے جوا کھیلنے والوں، زنا کے اڈوں پہ جانے والوں، جھوٹ بولنے والوں، سود کھانے والوں، کانوں میں ایئر فون لگا کر کے گندی غزلیں سننے والوں، گندے گانے سننے والوں، رات کی تاریکیوں کو گندگی سے رنگین کرنے والوں، کبھی سوچا آپ نے جو نبی اپنی جان سے زیادہ قریب ہے، جو نبی اپنی جان سے زیادہ قریب ہے، جو نبی زندہ ہے، رات دن ہمیں دیکھ رہے، 24 گھنٹہ ان کی نظر ہم پر ہے. اللہ اکبر. جب ہم ان کے سامنے داڑیاں مڈا کر گٹروں میں پھینکتے ہوں گے تو اس رسول کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ جب ہم کسی عورت پر بد نظری کرتے ہوں گے ان کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ جب ہم گانے غزلیں سن کر کلمات کفریہ اس میں سنتے ہوں گے ان کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ ہم حرام لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالتے ہوں گے ان کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ ہمارے گھروں میں سیریلوں کے نام پہ کفریہ کلمات بجتے ہوں گے ان کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ یاد رکھنا، کسی عاشق نے کہا ہے کہ طائف کی وادیوں کے پتھر اللہ کے رسول کو اتنی تکلیف نہیں پہنچاتے جتنا عاشقوں کے گناہ حضور کو تکلیف پہنچاتے ہیں. بس بات اپنی مکمل کرتے ہوئے صرف ایک روایت پڑھنا چاہتا ہوں کتاب التوابین سے اپنے الفاظ کے جامع میں. بس میری گفتگو کو آخری تک اختتامی سمجھ کر کے غور سے سننا. دیکھو، جنہوں نے حضور کی صحیح تعظیم کی، جنہوں نے حضور سے صحیح محبت کی، جنہوں نے میرے آقا علیہ السلام سے سچا پیار کیا، ان کی طبیعت کیا تھی، ان کا انداز کیا تھا، یہاں سے لے کے وہاں تک سارے جوان سب کے سب عاشق رسول ہیں. میں سب کی توجہ چاہتا ہوں. خواتین تک آواز پہنچ رہی ہے، ان سے بھی توجہ چاہتا ہوں. یقیناً کسی کا دل حضور علیہ السلام کو جان بوجھ کر دکھانا نہیں چاہے گا، کوئی نہیں چاہے گا کہ حضور کا دل دکھائے. لیکن میرے عزیزوں، میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، آؤ آؤ، عاشقوں کی طبیعت کیا ہے، عاشقوں کی طبیعت کیا ہے، عاشقوں کی غیرت کیا ہے. ہم نے عاشق رسول تو اپنے آپ کو خوب کہلوایا لیکن کبھی عاشق بنے بھی، کبھی حضور سے سچی محبت بھی کی. آؤ عاشقوں کے دل کو دیکھو. کتاب التوابین میں لکھا گیا ہے، اللہ اکبر. ایک روایت میں آتا ہے جس کے الفاظ کو میں اپنے الفاظ کے جامع کے ساتھ بیان کرنا چاہتا ہوں. ایک جوان بارگاہ رسالت میں آتے ہیں، ایک جوان بارگاہ رسالت میں آتے ہیں اور آنے کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخ والضحا کو دیکھتے ہیں اور دیکھنے کے بعد وہ مسلمان ہو جاتے ہیں. اور مسلمان ہونے کے بعد اللہ اکبر، اب وہ جوان اسلام قبول کر لیتے ہیں اور اسلام قبول کرنے کے بعد سرکار ابد قرار مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتے ہیں، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، اب میں آپ کو چھوڑ کر کہیں جانا نہیں چاہتا. یا رسول اللہ، میں آپ کے قدموں میں رہنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ آپ کے بغیر رہ نہ سکوں گا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو اپنے ساتھ رکھ لیتے ہیں اور ان کو میرے آقا علیہ السلام اپنی بارگاہ میں ہمیشہ رہنے کی اجازت دے دیتے ہیں. پھر کیا تھا، حضور علیہ السلام نے ان کو مختلف ڈیوٹیاں دے رکھی تھی. بکریوں کو چارہ دینا، اسی طرح بکریوں کو چرانے کے لیے چلے جانا، کبھی کوئی کام کرنا، کبھی کوئی کام کرنا. ایک دن ایسا ہوا، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اس جوان سے فرمایا، اے جوان، جاؤ اور فلاں کو بلا کر کے لاؤ. جب وہ جوان نکلے، نکلنے کے بعد کسی کو بلانے کے لیے جا رہے تھے، راستے میں کیا دیکھا، ایک عورت جو ہے وہ غسل کر رہی ہے اور غسل کرنے والی ایک عورت پر بلا ارادہ، بغیر کسی ارادے کے غسل کرنے والی ایک عورت پر ان کی نظر اٹھ جاتی ہے. جیسے ان کی نظر اٹھی اس جوان کی، اس جوان نے فوراً حضور کی تعلیم کے مطابق اپنی نظر کو پھیر لیا. نظر اٹھی اور انہوں نے نظر کو پھیر لیا. جب انہوں نے نظر کو پھیر لیا، اچانک دل میں خیال آیا، اے فلاں، تو نے کیا کیا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس منظر کو دیکھنا حرام قرار دیا. تو نے غسل کرنے والی عورت کو دیکھا. اب کوئی عورت اگر غسل کر رہی ہو تو اس کی کیفیت اور پوزیشن کیا ہوگی، یہ بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے. میری زبان حیا خاموش ہے کہ اس وقت پوزیشن کیا رہی ہوگی، لیکن آپ سب سمجھدار ہیں، سمجھ سکتے غسل کرنے والے کی پوزیشن کیا ہوتی. اس نوجوان کی نظر پڑی اور اس نے نظر فوراً پھیر لی.
حالانکہ یہ گناہ نہیں ہے، اس لیے کہ اسلام کا یہ قانون ہے کہ اگر کسی ایسے منظر پر نظر پڑ جائے، کسی ایسے منظر پر نظر پڑ جائے جو دیکھنا حرام ہے، اور اس پہ نظر پڑے، آدمی فوراً نظر پھیر لے، تو یہ گناہ نہیں، کیونکہ اس نے نظر پھیر لی، اس نے نظر پھیر لی، اس لیے گناہ نہیں ہے۔ اگر وہ ٹکٹکی باندھ کر نظریں گڑا کر دیکھے تب یہ پاپ ہے، تب یہ جرم ہے، یہ حرام ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے مولا کائنات شیر خدا علی مرتضیٰ سے فرمایا تھا، اے علی اگر کسی عورت کے حسن پر تیری نظر پڑ جائے تو فوراً نظر پھیر لے، پہلی نظر معاف ہے، لیکن اگر کسی نے نظر پھیر لیا، نظر بچا لی، تو اللہ تعالیٰ اسی وقت اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر نظریں گاڑ کر دیکھے تو جرم ہے، لیکن جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے۔ اس جوان کی نظر جیسے اس عورت پر پڑی، اس منظر پر پڑی، اس نے نظر پھیر لی، اور نظر پھیری تو تھوڑی ہی دیر میں عشق بھرا دل کچوکے دینے لگا، عشق بھرا دل ملامت کرنے لگا، اے فلاں تو نے یہ کیا کیا؟ سوچ تیرے اس گناہ کی خبر اگر مصطفیٰ جان رحمت کو ہوئی تو ان کے دل پر کیا گزرے گی۔ بس یہ ایک احساس تھا، ایک عاشق کے دل کا احساس کہ اگر اس کی اطلاع اللہ کے رسول کو ہوئی ان کے دل پر کیا گزرے گی۔ فوراً اس جوان نے آسمان کی طرف نظریں اٹھائی اور عرض کی، اللہ مجھ سے کیا ہو گیا؟ کاش میں پیدا نہ ہوا ہوتا، نہ پیدا ہوتا، نہ یہ دن دیکھتا، نہ یہ گناہ مجھ سے ہوتا، اور نہ حضور کو یہ تکلیف پہنچتی۔ مولا مجھے معاف کر دے، اگر میری معافی نہیں ہے تو جو چاہے مجھے سزا دے دی جائے، لیکن اس گناہ کی خبر میرے محبوب کو مت ہونے دینا، ورنہ ان کا دل دکھے گا۔ اس گناہ کی خبر میرے حالانکہ وہ گناہ نہیں تھا، اب آئیے اس کو میں اپنے الفاظ میں نہ کردہ گناہ کہوں۔ ایک نہ کردہ گناہ کا اتنا احساس کہ کہتے ہیں کہ مولا میرے محبوب کو اس کی خبر، جو چاہے تو سزا دے دے، لیکن میرے محبوب کو اس کی خبر مت ہونے دینا، ورنہ ان کا دل دکھے گا۔ دل کا اتنا خیال، ہر تکلیف اٹھانے کے لیے برداشت تیار، ہر عذاب سہنے کے لیے تیار، لیکن محبوب کا دل دکھے گوارا نہیں، میرے محبوب کا دل دکھے گا۔ اچھا پھر یہی کہتے کہتے اب نہ گھر گئے وہ جوان، نہ حضور کے پاس گئے، سیدھا جنگل میں چلے گئے۔ لوگ ڈھونڈنے لگے ان کو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام پوچھتے تھے، وہ فلاں کدھر گیا، وہ فلاں کدھر گیا، وہ فلاں کدھر گیا؟ سب کہتے آقا پتہ نہیں کدھر گیا، اس لیے کہ اس کے گھر والے بھی نہیں بتا پا رہے کہ وہ کدھر گیا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے 40 دن کے بعد فرمایا، اے عمر اور اے سلمان، وہ فلاں جوان فلاں جنگل میں ایک غار میں بیٹھ کر رو رہا ہے، نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ سوتا ہے، ایک ہی دھن ہے، اللہ میرے گناہ کی خبر میرے محبوب کو پہنچنے مت دینا، ورنہ ان کا دل دکھے گا۔ حضرت سلمان فارسی اور فاروق اعظم دونوں مل کر جنگل گئے، ایک چرواہے کو دیکھا، چرواہے سے پوچھا، اے چرواہے کیا تو نے ہمارے کسی ساتھی کو فلاں کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا میں فلاں کو نہیں جانتا، اتنا صرف جانتا ہوں ایک ایسا جوان ہے، شاید اس سے کوئی گناہ ہو گیا ہے اور وہ اپنا گناہ اپنے محبوب سے چھپانا چاہتا ہے، بس میں اتنا جانتا ہوں۔ حضرت فاروق اعظم نے کہا سلمان اپنا بھائی مل گیا۔ پھر اللہ اکبر کہا اس چرواہے سے وہ کہاں ہے؟ کہا وہ کہاں ہے مجھے نہیں پتا، البتہ جب رات تاریک ہو جاتی ہے، رات نصف گزر جاتی ہے تو وہ آتا ہے اور اپنے سر پہ ہاتھ رکھ کر اپنے بالوں کو پکڑ کر آسمان کو دیکھ کر روتا اور کہتا ہے مولا کاش میں پیدا نہ ہوا ہوتا، اور پیدا ہوا تھا تو مر جاتا، نہ مجھ سے یہ گناہ ہوتا، نہ میرے محبوب کے دل کو تکلیف پہنچتی، اللہ مجھے معاف کر دے یا جو چاہے سزا دے دے، لیکن میرے محبوب کو میرے گناہ کی خبر مت ہونے دینا ورنہ ان کا دل دکھ جائے گا۔ کہا بس وہ یہی کہتا ہے اور روتا رہتا ہے۔ فاروق اعظم کہتے ہیں اللہ اکبر کیا تو ہمیں بتا سکتا ہے وہ کہاں ہے؟ میں نہیں جانتا، وہ آئے گا، انتظار کرو۔ رات آدھی گزری، اس کے بعد کسی کے رونے کی آواز آئی، فاروق اعظم نے اس جوان کو سینے سے چمٹایا اور کہا اے فلاں چلو تمہیں حضور بلاتے ہیں۔